باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل، اس کی آیت 93 ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسین، اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اور روشن کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت دینے والی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے تو وہ سرگردان رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو بڑے علم والے حکمت والے کی طرف سے یہ قرآن دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آنکھ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا تمہارے پاس سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ لو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بول رہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک پہاڑ پہ دیکھے موسیٰ علیہ السلام کی ایک جگہ آنکھ جل رہی، تو ادھر جب سردی چل رہی تھی تو دیکھے، پھر بولے گھر والوں کو کہ میں وہ آنکھ دکھ رہی میں ادھر جا کے آتا ہوں، آپ سے کہیں راستے کا پتہ لگا کے آتا ہوں بول کے بولے۔ پھر بولے اگر اور پھر تم لوگ کیا سے ایک سلگتا ہوا انگارہ لے کے آتے ہیں، وہ لکڑی لے کے آتے جس میں آگ لگی تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو سیک لو، تاپ لو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب موسیٰ اس آنکھ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ وہ جو اس آنکھ میں اپنی روشنی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور آنکھ کے ارد گرد ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ہے جو رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا تو حرکت کر رہی تھی گویا کہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو مت، تو ہمارے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یعنی پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ آنکھ کے پاس گئے تو وہاں پر پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ میں خدائے غالب ہوں بول کے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے، اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالے تو وہ حرکت میں لگی جیسا سانپ بن گئی، تو اس سے ڈر کے موسیٰ علیہ السلام کیا کرے پیٹ پیچھے پڑ کے بھاگنے لگے ڈر کے مارے، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمائے اے موسیٰ تم ڈرو مت، ہمارے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے بول کے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدلہ دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ عیب سفید نکلے گا، یہ 9 معجزے یہ 9 معجزے میں سے 2 ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو وہ بولے کہ یہ تو ساری جادو ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا ظلم اور تکبر کی وجہ سے، تو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور سلیمان نے کہا اے لوگو ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بلا شبہ یہ اس کا صریح فضل ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں مطلب ہر بولی آتی تھی سلیمان علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں پر پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور اس کو قسم وار ترتیب کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ،
ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ایک بار سلیمان علیہ السلام ایک میدان کو جا رہے تھے، تو جب وہاں پر چمٹیوں کا وہ جا رہا تھا، ایک جاتنا چمٹیا ایک ساتھ تلنا جا رہے تھے، تو اس میں سے ایک چمٹی دیکھ کے بولی کہ اب ادھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے کو بنا نہیں معلوم لوگ کو اور تم لوگ کچل دیے، تو اس سے اچھا تم اپنے گھروں میں چل جاؤ بول کے بولے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان نے چمٹیوں کی اس بات پر ہنس پڑے اور کہا اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے شکر ادا کروں اور نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے باپ کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اچھے کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یعنی پھر وہ سلیمان علیہ السلام کو چمٹیوں کی بات سننے میں آ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پورے جانوروں کی بھاشا سمجھ میں آتی تھی بول کے۔ پھر سلیمان علیہ السلام دعا کرے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب سلیمان نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہا کیا سبب ہے کہ خود نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یعنی جب سلیمان علیہ السلام جانوروں کا جائزہ لیتے ہیں، کون کون ہے دیکھ رہے تھے، پورا جائزہ لے رہے تھے، تو اس میں ایک پرندہ ہدہد جس کا نام تھا وہ نظر نہیں آیا، تو سلیمان علیہ السلام پوچھے کیا ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا بول کے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔